قرآن نے کہا کہ یا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، کونوا قوامین بالقسط، ایمان لانے والو حق کے اوپر، حق کے گواہ بننا اللہ کے لیے، سچائی کے گواہ بننا. اور ساتھ میں پھر یہ ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہاری گواہی، وہ گواہی چاہے عمل سے ہو اور چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے تمہاری گواہی ان حالات پر تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، حق سے مت ہٹنا، سچ سے مت ہٹنا، چاہے تمہارے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے سب قریبی جتنے ہیں ان سب کے خلاف جا رہی ہو. تو اس سچ اور حق کی بات کرتا ہے قرآن، جو اپنے فالوور سے چاہتا ہے اس پہ چاہے لوگ عمل مسلمان جہاں پر اکثریت میں کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، خطبے میں ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. دنیا میں مختلف جو نظام ہیں، پولیٹیکو سوشیو اکنامک، یعنی سیاسی، سماجی، معاشی، جو دنیا میں بڑے پیمانے پہ مختلف جگہوں پہ رائج ہیں یا رائج رہ چکے ہیں، ان کا اور اسلام کا تقابل، کمپیریزن، اسلام اس میں کیا نظام دیتا ہے. مختصر سے خطبے میں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بتانا آسان نہیں ہے، پورے سسٹم ہے، نظام ہے، اور نہ اسلام کے بارے میں یہ ساری مکمل باتیں کسی ایک خطبے میں بتانا ممکن ہے. لیکن اسلام چونکہ ان سارے خطبوں میں جو آگے چلیں گے کئی مشترک کامن رہے گا، تو تھوڑا تھوڑا سا کر کے اسلام کا یہ نظام، یعنی جس میں سیاست، معیشت اور سماجی ویوستھا، جس میں یہ چیزیں آ جائیں، تو چونکہ کئی اس میں خطبوں میں مختلف نظاموں سے تقابل، کمپیریزن میں باتیں آتی رہیں گی تو کافی حصہ آ جائے گا. لیکن دوسرے اور جو سسٹم نظام ہیں ان کے صرف، اور اسلام کا بھی صرف بیسک فیچرز ہی آئیں گے، بنیادی کچھ چیزیں. جیسے میں نے کہا مکمل تو ممکن نہیں ہے. اس میں ہر خطبے میں ہر ایک میں کسی ایک سسٹم کو لیں گے ہم، ان کے بھی صرف جسے ہم سیلینٹ فیچرز کہتے ہیں، بنیادی نکات، ظاہر ہے کہ وہی آ سکیں گے، وہی کور ہو سکیں گے. اس میں جمہوریت ہے، اس کے اندر سوشلزم ہے، اس میں کمیونزم ہے، اس میں شہنشاہیت ہے، مونارکی، اور اس کے اندر فیشزم ہے، کمیونزم ہے. میں اس سیریز کی جو ابتدا کر رہا ہوں، اور درمیان میں ایسا بھی ہوگا کہ اگر کوئی بہت اہم ملکی حالات کے تحت کوئی ایسا موضوع سامنے آئے گا جس پر اسی وقت بات کرنا ضروری ہو، تو ظاہر ہے درمیان میں اسے لیں گے اور پھر اسے جاری رکھیں گے سیریز کو. سب سے پہلے آج میں لے رہا ہوں فیشزم کو، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں کافی عرصے سے، تقریباً 2015 سے یہ چارج چلا آ رہا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ الزام چلا آ رہا ہے یا دعویٰ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی اور سماجی نظام چل رہا ہے وہ فیشزم ہے یا فیشزم کی طرف جا رہا ہے. وہ صحیح ہے یا غلط، اس کا کافی فیصلہ تو کچھ سننے کے بعد آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. کتنی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو فیشزم کے اندر ہیں، جو دوسرے نظاموں میں بھی ہیں، دوسرے سسٹمز میں بھی ہیں. تو کچھ اسلام کے کمپیریزن میں، کہ اس کے تقابل میں کچھ فیشزم کی کچھ بنیادی چیزیں رکھوں گا، جس سے کچھ ایک ڈھانچہ سمجھ میں آ جائے کیسے کہتے ہیں. یہ نام سب سے پہلے 1930s میں، 1932 میں اٹلی کا ڈکٹیٹر تھا مسولینی، اس نے دیا تھا. جب ہم اصولوں کو لیتے ہیں یا ہم اس کے جو فیچرز بیسک، جیسے میں کہہ رہا ہوں، بنیادی جو اس کی نکات ہیں، اسے لیتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں، تو یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ایک زمانے سے، بہت سے نظاموں میں رہی ہیں. نام ادھر آیا ہے، اور اس نام سے پھر ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ
اس نام کے تحت جس پہ چونکہ بہت سے پولیٹیکل سائنٹسٹ اور دوسرے بہت بڑے بڑے اسکالرز نے چونکہ اس کے اوپر بہت کچھ لکھا اور ریسرچ کی اس عنوان کے تحت، تو اس سے ہمارے سامنے بنیادی نکات، بیسک فیچرز آ گئے سامنے، جس کو میسولینی نے فیشنزم کہا تھا 1932 میں۔ میں یہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس پر بھی بہت سے اسکالرز کی نے جو بہت سی چیزیں دی ہیں، اس کا جو رزلٹ نتیجہ نکلتا ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن جیسے ہم بیسک فیچر یا بنیادی نکات کہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے الگ ہیں۔ اس کے اوپر جنہوں نے تحقیق کی ہے، جنہوں نے ریسرچ کی ہے اور جنہوں نے اتھارٹی کے ساتھ میں کچھ لکھا ہے، اس کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد جو ڈکشنریز ہیں مختلف، مثلا ویبسٹر ڈکشنری اوتھینٹک مشہور ڈکشنری ہے، وہ کہتی ہے کہ آٹوکریٹک پولیٹیکل سسٹم ہے، بہت اتھارٹیٹیو، جس کے اندر شخصی کوئی حکومت ہوتی ہے کسی ایک شخص کی، کسی ایک اسٹرانگ مین کی، اور اس میں اپوزیشن کے لیے کوئی گنجائش نہیں کسی طرح کی، وہ سختی سے اپوزیشن کو جس کے اندر کچلا جاتا ہے، اور اس نظام کے اندر شخصی آزادی بالکل نہیں ہوتی، اسٹیٹ کے مفاد کے مقابلے میں شخصیت کسی کی بھی کچھ نہیں ہے، انفرادی۔ یہ نظام کمیونزم کے خلاف ہے، یہ نظام لبرلزم، انسانی آزادی، اس کے خلاف ہے، ڈیموکریسی یا جمہوریت کے خلاف ہے، اور بھی تفصیلات ہیں اس کے اندر، میں نے کچھ موٹی موٹی سی باتیں بتائی جو ویبسٹر نے کہی۔ یہاں جو کچھ میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں رکھوں گا، بنیادی نکات کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا پراپرٹیز ہیں، کیا کیا علامات ہیں جن سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فیشنزم ہے۔ اور میں پھر دوہرا دوں کہ یہ سب سے پہلے اسلام کے تقابل میں اسے میں نے اس لیے لیا کہ ہمارے یہاں جگہ جگہ سے یہ آوازیں آتی رہی ہیں تقریباً 9 سال سے کہ یہاں پر فیشنزم جو ہے وہ آ رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے، لیکن اس کی جو علامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو مختلف اسکالرز نے رکھی ہیں یا دی ہیں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے، کس حد تک اس سے مختلف ہے، کیا کچھ باتیں مشترک بھی ہیں، کامن بھی ہیں، اور ہر نظام میں کچھ باتیں کامن و مشترک ہو سکتی ہیں، حالانکہ چاہے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو۔ اس میں جو بہت لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، خود اس نے میسولینی نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا تھا، کچھ اور بڑے ڈکٹیٹر نکلے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن یہ بھی ایک فاشزم کی شکل تھی وہاں پر۔ فرانسسکو فرینکو تھا، فرانسسکو فرینکو نے 36 سال حکومت کی ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے، ملٹری ڈکٹیٹر کی حیثیت سے اسپین پر۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ فاشزم اصل میں رد عمل یا ریئیکشن کے طور پر آتا ہے، جو دوسرے لوگ غلطیاں کرتے ہیں سماج کے اندر پھیلاتے ہیں اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں اکثریت کو، اس کے رد عمل، اس کے ریئیکشن کے طور پر فیشنزم آتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو مشترک یا کامن ملیں گی، اوروں جو دوسرے لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ خود اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ بہت ضروری ہے، جس نے فیشزم نام دیا تھا، فیشسٹ پارٹی بنائی تھی اٹلی کے اندر، الیکشن سے جیت کر آیا تھا، تو خود اس کا کہنا یہ تھا کہ اسٹیٹ سب کچھ ہے اور نیشنلزم سب کچھ ہے، کوئی بھی جو کہ نیشنلزم کے خلاف جا رہا ہو یا اسٹیٹ کے خلاف جا رہا ہو، اسے اس کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی بہت سے مختلف بیانات ہیں، تقریریں ہیں اس موضوع کے اوپر، ظاہر ہے وہ سب یہاں پر نہیں رکھ رہا ہوں۔ 2 اسکالرز جنہوں نے پوائنٹ وائز ڈیٹیل سے کچھ علامات جو ہیں وہ دی ہیں، خالی صرف مضمون لکھنے کے بجائے یا بک لکھنے کے بجائے، بکس ہی ہیں انہوں نے بھی لکھی، کتابیں ہیں۔ ان میں سے 2 نام ہیں، ایک جان اسٹینلی ہے، یہ پروفیسر ییل، فلسفی کے پروفیسر ییل یونیورسٹی کے اندر، اور دوسرے ہیں لارنس برٹ۔ انہوں نے دنیا کے بہت سے جہاں پر بھی
अथॉरिटेरियन रूल था, यानी डिक्टेटर टाइप हुकूमत थी। उनका सबका मुताला करने के बाद उन्होंने ये अलामात जो हैं जो अपनी मुकर्रर की। इन्होंने लॉरेंस ब्रिट ने हिटलर और जर्मनी का मुताला किया बहुत गहराई के साथ में। मुसोलिनी और उसके इटली का मुताला किया, उसकी जो वहाँ पर डिक्टेटर हुकूमत थी उसका मुताला किया बहुत गहराई के साथ में। इसमें इन्होंने इंडोनेशिया के जो दूसरे सदर थे, सेकंड मिलिट्री डिक्टेटर थे, 31 साल रहे, 31 ईयर्स, जनरल सुहार्तो, उसका और उस वक्त के इंडोनेशिया का मुताला किया, जो वहाँ पर निज़ाम था, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम जो कुछ था। और स्पेन के फ्रांसिस्को फ्रैंको और उस वक्त के स्पेन 37 साल 36 ईयर्स वो रहे, उसको स्टडी किया बहुत गहराई से। और बहुत से लैटिन अमेरिका या जनूबी अमेरिका की बहुत सी स्टेट्स जहाँ पर निज़ाम डिक्टेटर रहा है उन सब का मुताला किया। और उसके बाद कुछ कॉमन फीचर्स निकाले कि फैसिज्म के ये अलामात होती हैं। इन्होंने 14 साइंस दी, 14 अलामात। जॉन स्टैनले ने 10 अलामात दी हैं। अल्फाज अलग हैं, चीज़ें बहुत सी जो हैं वो कॉमन है, वो मिलती जुलती हैं, हेडिंग्स खाली अलग हैं इनकी। तो मैं इनकी मिली जुली आपको जो इनके मुताले का निचोड़ है उसे आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक मुसोलिनी के इटली की एक मिसाल दे दूँ आपको, उसके पावर में आने की। इटली के अंदर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के अंदर पहली मर्तबा मुसोलिनी की पार्टी, फाशिस्ट पार्टी उसका नाम था। फाशिज्म को तो वो दुनिया के एक अच्छे निज़ाम की हैसियत से पेश करते थे। आज बहुत से हलकों के अंदर एक गाली सा बना हुआ है। जैसे आज भी उस पर फख्र करने वाले जर्मनी में है नाजीइज्म, अब आज वो भी एक गाली बन गया है। जर्मनी का नाजीइज्म जो है वो बड़े फख्र के साथ में उस निज़ाम को रखते थे। तो मुसोलिनी की पार्टी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, सबसे बड़ी पार्टी। इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली जैसे इस इलेक्शन में हमारे यहाँ हुआ ना। तो उनको एक दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी, कोalition गवर्नमेंट, साझा सरकार। अपने दौरे हुकूमत में, क्योंकि ये बहुत मेन फीचर है उसका, एग्रेसिव नेशनलिज्म, जारहाना कौम परस्ती। तो उसने, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था मुसोलिनी, जो कि बड़ी पार्टी थी, उसने बहुत नेशनलिज्म को, कौम परस्ती को बेपनाह फरोग देना शुरू किया। वो मिनिस्ट्रीज हाथ में ली जिससे ये प्रचार ज़बरदस्त हो जाए और एक एक लोग ब्रेन वॉश हो जाए और एक एक दिल के अंदर बैठ जाए ये कट्टर नेशनलिज्म या जारहाना कौम परस्ती। ये रंग लाया ये प्रोपेगेंडा। और 3-4 साल के अंदर ही उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये मिली कि 60% से ज़्यादा पब्लिक आपके साथ हो गई। इलेक्शन तो मल्टी पार्टी सिस्टम में कहीं 35%, कहीं 40% पे भी हुकूमतें बन जाती हैं वोटों के ऊपर, जहाँ बहुत सी पार्टीज होती हैं। 60% के ऊपर तो फिर ऐसी मेजॉरिटी होगी कि जिसमें एक भी अपोजिशन का नहीं आएगा, अगर 60% पब्लिक साथ में हो जाएगा। जहाँ कोई अपोजिशन का आएगा नहीं, 100% सीटें इनकी अपनी होंगी। दुनिया में किसी और जमहूरियत या डेमोक्रेसी के अंदर अगर ये इंटेलिजेंस इनपुट आता तो वो ये करते कि पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देते और इलेक्शन फिर से करा देते, और इंतज़ार नहीं करते 1 साल 2 साल का कि इलेक्शन तो होंगे ही, और उसके अंदर 100% सीटें आ जाती, एक भी अपोजिशन का कोई नहीं, और ठाट से अपना रूल करते कि हम उसके जरिए आए, हम तो जमहूरियत के जरिए, लोगों के वोटों के जरिए, इलेक्शन के जरिए आए हैं। मुसोलिनी ने ये नहीं किया। उसने जिस पार्टी के साथ में कोalition साझा सरकार मिलकर बनाई थी, उनके जो लीडर थे सबसे बड़े, उनका मर्डर किया, उनको कत्ल कराया। उसके बाद ऐलान किया कि आज से हुकूमत मेरी होगी, मैं इटली का डिक्टेटर हूँ, और ये भी कबूल कर लिया कि इसको कत्ल मैंने ही कराया। अब तो कानून भी उसी के हाथ में था ना, उसको कत्ल मैंने ही कराया। और ये इटली की रियासत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इस आदमी का ख़त्म होना। लोगों ने बहुत तारीफ की, शादिया ने बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया कि ये सब कुछ ठीक हुआ, बड़ा अच्छा किया। और वहाँ से फिर इसकी फैशन जो है वो
باقاعدہ ایک نظام کے طور پر وہاں شروع ہوا۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ اس کے نظر میں اسٹیٹ کا مفاد اس میں تھا، فیشن ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے جو کچھ وہ کہے ویسے ہی سارا ملک کرے، اور یہی وہاں کی قوم پرستی یا نیشنلزم کے لیے صحیح ہے۔ تو اس کے لیے اگر کسی کو جان سے مارنا ہو بغیر مقدمہ چلائے تو مارا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹ کی اہمیت زیادہ ہے، ریاست کی اہمیت زیادہ ہے، شخصی آزادی کوئی چیز نہیں ہے اس کے آگے۔ یہ میں نے اس کی مثال دینے کے لیے یہ آپ کو بتایا کہ یہ ہوا تھا، ایسے تو شروع ہوا تھا۔ یہ ہے آئیڈیالوجی۔ یہ دونوں جن کے میں نے نام لیے ابھی، لارنس برٹ اور جان اسٹینلے، انہوں نے جو کچھ نچوڑ نکالا کہ کیا کیا علامات ہیں، آپ بھی سنیے گا، اس میں سے میں سب نہیں رکھ سکتا، وہ 14 اور 10 24 اس لیے کہ کچھ آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل، اور پھر اس کے بعد کچھ آپ کو اسلام، تقابل میں اسلام کے بارے میں بھی میں کچھ چیزیں رکھوں گا۔ تو مختصر میں کچھ بنیادی فیچرز اس کے میں رکھتا ہوں۔ یہ تو لوگ خود سوچیں، اپنا فیصلہ کریں کہ یہ علامات کیا آتی جا رہی ہیں یا آ چکی ہیں یا بالکل نہیں ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر علامات کے اندر جان اسٹینلے کہتا ہے کہ مین بنیادی چیز جو ہے فاشزم کی وہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کوئی حکومت کرے، چاہے وہ ڈکٹیٹر الیکشن سے جیت کر آنے کے بعد ڈکٹیٹر بنا ہو، اور چاہے وہ کوئی فوجی جنرل جو ہے وہ اس نے قبضہ کیا ہو، لیکن ایسا رول کہ اس کے بغیر جو کچھ وہ کہے صرف وہی ہوگا ملک کے اندر۔ اس میں ایک ڈکٹیٹر کے رول میں مین اس کے 10 کے 10 پوائنٹ ہیں، وی اگینسٹ دیم، ایک ہم ہیں اور ایک کچھ دوسرے ہیں، یعنی دو جگہ تقسیم کیا، ہم اور دوسرے، وی اینڈ دیم۔ تو وہ جتنے ان کے 10 اصول ہیں سب اس وی اینڈ دے پر ہی ہیں۔ وی ہم وہ ہیں جو اکثریت جن کے ساتھ میں ہیں، دے وہ ہیں ادرس دوسرے جن کے ساتھ اکثریت نہیں ہے۔ ان کا سارا جو کچھ بھی مرکز ہے پالیسیز کا وہ اس پر ہے کہ یہ دے جو ہیں یہ تو ہیں دشمن، نظام کے دشمن ہیں، ریاست کے دشمن ہیں۔ یہی وہ بھی کہتا ہے، اس کے جو اپنے 14 پوائنٹس کے اندر بہت اہم پوائنٹ ہے لارنس برٹ، وہ کہتا ہے الفاظ مختلف ہیں، وہ کہتا ہے کہ فیشزم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک دشمن بنائے، پہلے ایک فرضی دشمن پیدا کرے، اس دشمن کا پروپیگنڈا کرے اور اس دشمن کے خلاف لوگوں کو متحد کرے، ورنہ لوگ متحد نہیں ہوں گے اگر کوئی دشمن سامنے نہیں ہوگا۔ تو دشمن باہر بھی اور دشمن اندر بھی ہے، دشمن بنانا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے اراؤنڈ متحد ہو جائیں، یونائٹڈ ہو جائیں سارے کے سارے۔ اس کی روشنی میں ہم جو چاہیں تو قانون بنا سکیں اس دشمن کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی تھا جان اسٹینلے جس نے کہا وی اور دے کی بنیاد پہ پالیسی بنائی جاتی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ میتھیکل فرضی دیومالائی ایک پاسٹ اور ماضی اس کو رکھتے ہیں سامنے، جس کے کوئی ہسٹوریکل، کوئی تاریخی کوئی ثبوت نہیں ہوتے، اور اس ماضی کو وہ بہت اجاگر کرتے ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا زبردست تھا، تابناک تھا، بہت روشن تھا، اور اسے یہ تو تھا ہمارا، لیکن یہ جو دوسرے ہیں انہوں نے اس کو ختم کر دیا، انہوں نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو ایک میتھیکل وہ رکھتے ہیں یہ پاسٹ، اور اس کا خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان کی جو کوئی بھی ڈکٹیٹر ہے اس کے اپنے فیصلے کے خلاف اگر کوئی سائنٹسٹ فیٹرنیٹی یا سائنسدانوں کی کوئی جماعت اس کے اگر خلاف جا رہی ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کسی فیصلے کے، چاہے وہ انٹلیکچوئلس کی، دانشوروں کی کوئی جماعت کس کے خلاف جا رہی ہو، چاہے کسی یونیورسٹی اسکالرس کی رائے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے خلاف جا رہی ہو، تو ان کو پھر وہ اس طریقے سے وہ ڈاؤن کرتے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے کہ یہ لوگ سب غلط کہتے ہیں، اصل میں سائنس یہ تھی، اصل میں ماضی یہ تھا، اصل میں جو یہ دانشور کہتے ہیں غلط ہے، انہوں نے سب کر لیا ہے، اور اصل میں جو کچھ ہماری داستان چلی آ رہی ہے وہ یہ تھی۔
تو یہ ساری چیزیں بدل کے ان کی ساری باتیں کینسل کرنے کے بعد نئے سائنٹیفک اصول لاتے ہیں، نئے جو ہے وہ دانشورانہ جو ہے وہ نکات لے کر آتے ہیں اور انہیں وہ پروپیگنڈے کے ذریعے سپریس کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں۔ اپوزیشن کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے مخالفت کی، اپوزیشن ہے وہ لوگ دوسرے، حکومت ہے ہم لوگ۔ تو پھر لا اینڈ آرڈر کا یہ وہ بھی کہتا ہے پوائنٹ جو ہے، الفاظ الگ ہیں جان برٹ کے، کہ آبسیشن فار لا اینڈ آرڈر، کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے ایسا ہے کہ جیسے کوئی اس کے لیے ایک بیماری کی حد تک کوئی ہو گیا ہو کہ یہ تو ہونا چاہیے، لیکن لا اینڈ آرڈر کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں ان کی حرکات کو قابو میں کرنا، اور ان کے اوپر چاہے عدالت کچھ کہے چاہے نہ کہے فوراً ان کو سزا دے جانا۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ کا آبسیشن ہوتا ہے کہ امیڈیٹلی انہیں بس سزا مل جانی چاہیے اسی وقت، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کی اور مزید تحقیقات ہوں۔ ہمارے خلاف اگر گئے تو وہ کرائم ہے اور اس کی سزا بھی فوراً ہونی چاہیے۔ یہ ایک انداز، اس لیے کہ یہ دوسرے ہیں نظام کو درم برم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں، اور پروپیگنڈے کا سہارا لے کر بہت سے قانون بناتے ہیں تاکہ وہ دوسرے جو ہیں وہ کہیں کسی طرح دخل اندازی نہیں کر سکیں اور کسی طرح کسی قانون کا سہارا نہیں لے سکیں، تو وہ نئے قانون اس کے لیے بنا لیتے ہیں۔ یہ دونوں کا نچوڑ ہے ان دونوں کی رائے کا، جو الگ الگ الفاظ میں جو ایگریسو نیشنلزم، جیسے میں نے یہ جملہ کئی بار استعمال کیا اس کے تعارف میں، جارحانہ قوم پرستی۔ جارحانہ قوم پرستی کا مطلب سب کچھ جو کچھ ہوگا وہ ہماری نیشن، کبھی کبھی اس کے اندر قومیت بھی آ جاتی ہے کہ ہماری قوم یا ہماری نیشن، اس کے مفاد میں کوئی اگر جھوٹ ہے تو باطل ہے تو صحیح ہے تو غلط ہے تو وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے مفاد میں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں پھر وہ مفاد، اس کے مقابلے میں کوئی کچھ کر رہا ہے یہ بھی ان کا اپنا ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ دوسرے جو ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں اور یہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ ایجوکیشن کو کنٹرول کرتا ہے یہ، آرمی کو کنٹرول کرتا ہے فیشسٹ، اور ان کے ذریعے ایک نیچے سے جنرل اوپینین بننی شروع ہوتی ہے اور اوپر سے طاقت کے ذریعے جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں چیزیں۔ بگ بزنس کا بہت زبردست سپورٹر ہے، تو جو بڑے بزنس ہیں جیسے ہم وہ کہیں ملٹی بلینائرز، ارب پتی، تو جو بڑے بزنس ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ لیبر کے قوانین سب ایسے ہو جاتے ہیں کہ لیبر کے کوئی اختیارات نہیں رہتے، پیسہ کھنچ کر سارا ادھر جاتا ہے، ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، وہ جیسے چاہے ایکسپلائٹ کر سکیں۔ یہ علامات میں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ فیشنز میں یہ ہوتا ہے، اور ریمپٹ کرپشن ہوتا ہے، کرپشن اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ہر لیول کے اوپر بے پناہ کرپشن ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ علامات میں سے ہیں، کچھ اس کے جو فیشنز ہیں۔ اس کا مطلب، انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے وہ انصاف ہے، اور اس کے راستے میں جو کوئی بھی آئے وہ ہیں، ادر سے وہ تو دشمنی ہے، وہ تو مخالفت ہی کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے بھی قانون بنائے جاتے ہیں کہ ان کی مخالفتیں بند ہو جائیں، قانون ایسا بن جائے کہ یہ کر ہی نہیں سکیں، کریں تو فوراً ان کو سزا دے دی جائے۔ اندرونی حالات چاہے جیسے ہوں، لیکن سرمایہ خرچ کرتے ہیں آرمی کے اوپر کہ ہم بہت بڑی پاور بن جائیں سارا، اور وہ پیسہ کہیں غریبوں کی فلاح میں لگتا ہے، اندرونی حالات انہیں لیبر کلاس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، تو وہ بے پناہ اس لیے کہ وہ دشمن باہر بھی کھڑا کرتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہوں اس دشمن سے لڑنے کے لیے، اور اس کا پھر وہ لگاتار پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ الیکشنز میں فراڈ ہوتے ہیں، اگر الیکشن کرایا جائے، بعض جگہ ہوتا ہی نہیں، بعض جگہ ہوتے رہتے ہیں لگاتار، لیکن بڑے پیمانے پہ الیکشن میں دھاندلیاں اور بے ایمانیاں ہوتی ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے، جان اسٹینلے نے بھی اپنے 10 پوائنٹس کے اندر، الفاظ الگ الگ ہیں، اور اس نے بھی، لارنس برٹ نے بھی، کہ اس میں دھاندلیاں ہوتی ہیں بڑے پیمانے پہ، کہ پاور میں جو ہے وہ چاہے دھاندلی ہو لیکن پاور میں ہم ہی رہیں تاکہ ہم اپنے اس نظام کو قائم رکھ سکیں اور چل سکیں۔ میں نے کچھ علامات بتائی ہیں آپ کو، آپ کا دل چاہے تو ان کے نام ڈال کر، ان دونوں کے، لارنس برٹ اور جان اسٹینلے، کہ یہ 10 سائنس اور 14 سائنس، 14 علامات یہ کون سی دے رہے ہیں، اور اس کو جو لوگ واقعی اس کو سمجھنا چاہتے ہوں ٹاپک کو،
تو اس میں دیکھیں اور کمپیئر کریں اور اپنے فیصلے کریں کہ یہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے، یا پارشلی جزوی طور پر صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ ضروری ہے کہ میں کچھ اسلام کے بارے میں بتاؤں۔ ایک نظام تھا یہ اسلام، بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز حکومت کے معاملے میں اسلام یہ کہتا ہے حکومت کرنے، قانون بنانے کا اختیار انسانوں کو ہے ہی نہیں، نہ کسی اسمبلی کو اور نہ کسی پارلیمنٹ کو۔ قانون بنانے کا اختیار تو صرف اللہ کا ہے، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، اس نے انسانوں سے جو کچھ چاہا اس کے لیے اس نے قانون بنائے۔ وہ چونکہ ہر ایک کو جانتا ہے، وہ چونکہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا، تو وہ جانتا ہے کہ ان کے مفاد میں، ان کے انٹرسٹ میں کیا ہے، اس کے حساب سے قانون بنے گا۔ تو قانون وہی بنائے گا، دنیا کے انسان اسے نافذ کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے انڈر میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ذیلی قوانین جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ جو اس سے ٹکرائیں نہیں، جو اصل قانون سے، اس کے دیے سے ٹکرائیں نہیں، بلکہ اس کو نافذ کرنے کے لیے کچھ قانون کی ضرورت اور اگر آ رہی ہے تو وہ بناتے چلے جائیں، بس یہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں ان کا کام دنیا کے انسانوں کی جو حکومت ہے، اس حکومت کے اندر کوئی شاہ نہیں ہوگا، ان کا شاہ تو وہی ہے، وہ اس نظام کو نافذ کرنے والا ہوگا، امپلیمنٹ کرنے والا ہوگا جو اس نے بنایا، جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا۔ قرآن نے صاف کہا کہ بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار حکم میں قانون آ رہا ہے، قانون بنانے کا اختیار، حکومت کرنے کا اصل اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، کسی نبی پیغمبر کو بھی نہیں، تو یہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں۔ اس نے یہ حکم دیا، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا کہ یہ نبیوں نے کہا، کئی نبیوں کی زبان سے یہ جو بات آئی وہ میں نے کہا رسولوں کی، کہ کسی اور کے بندے مت بننا، کسی اور کی بندگی مت کرنا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے تمہارے فردی کوئی دیوی دیوتا ہوں، کسی اور کی بندگی مت کرنا سوائے اس ایک کے۔ تو اس کا مطلب بندگی کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اس کے قانون پر عمل کرنا، اور اس سے ٹکرانے والے ان میں سے کسی قانون یا ان کے کسی فردی، چاہے وہ فردی ہوں چاہے وہ ریئل ہوں، اس پر مت چلنا، اس فالو مت کرنا اس کے مقابلے میں۔ یہ بنیادی بات کہتا ہے اصل میں حکومت کے سلسلے میں اسلام، پھر باقی ساری چیزیں اسی کے تحت آتی۔ تو جب وہ شخصیت ہے اور اس نے کوئی قانون دیا ہے تو وہ حق پر اور انصاف پر مبنی ہوگا، اس میں میں اور ہم اور دوسرے، وی اینڈ دے نہیں ہوگا اس کے اندر، کہ ہم ہیں اور دوسرے ہیں۔ وہ قانون انصاف پر ہوگا۔ اگر انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جسے ہم کہا جا رہا ہے ان میں سے کسی نے غلطی کی ہے تو اسے سزا دی جائے گی، جنہیں دے کہا جا رہا ہے وہ ان میں سے اگر کسی نے غلطی نہیں کی ہے تو اسے ریلیز کیا جائے گا اور اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین بالقسط، ایمان لانے والو حق کے اوپر، حق کے گواہ بننا اللہ کے لیے، سچائی کے گواہ بننا، اور ساتھ میں پھر یہ ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہاری گواہی، وہ گواہی چاہے عمل سے ہو اور چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے تمہاری گواہی ان حالات پر تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، حق سے مت ہٹنا، سچ سے مت ہٹنا، چاہے تمہارے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے سب قریبی جتنے ہیں ان سب کے خلاف جا رہی ہو۔ تو اس سچ اور حق کی بات کرتا ہے قرآن، جو اپنے فالوور سے چاہتا ہے، اس پہ چاہے لوگ عمل مسلمان جہاں پر اکثریت میں کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن جو کچھ اسلام نے کہا وہ یہ ہے۔ نظام اپنی اصل میں تو آئیڈیل شکل میں حضرت عمر کے دور خلافت تک رہا، اس کے بعد جہاں پر تقریباً 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک جو ان کی حکومت جو تھی وہ پھیل گئی تھی، جہاں جس کے اوپر رول تھا، لیکن وہاں جس انصاف کی مثالیں ملتی ہیں جو وہ حیرت انگیز ہیں، جو دنیا میں کسی اور دوسری جگہوں پر نہیں ملتی۔ اتنا پاورفل آدمی، وہاں ایگو نہیں تھی۔ فیشن کے اندر ایگو ہوتی ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا، ہم نے جو بنا دیا قانون بنا دیا۔ وہاں پر ایگو نہیں تھی، بلکہ وہاں یہ تھا کہ اگر حق واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے تو فوراً معافی مانگے اور اس کو درست کر لے، اس کو ریکٹیفائی کر لے اپنی غلطی کو۔ یہ چیزیں امپلیمنٹ کر کے دنیا کو دکھائی جا چکی، اور بہرحال اس کے بعد ایکسپینشن تو اور بھی رہا، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ایکسپینشن یا مسلم گورنمنٹس جو ہیں وہ اور آگے چلی، زمین اور ملی، حکومت اور ملی، لیکن ان کو بنیاد آئیڈیلی ان کے بارے میں جو کچھ بھی تفصیلات ملے ان کو آئیڈیل اسلامی
نقطہ نظر سیاست کا نہیں کہا جا سکتا. انہوں نے علاقے جیتنے کے لیے فوجیں چڑھائیاں کی. اسلام اجازت نہیں دیتا علاقے جیتنے کے لیے چڑھائیاں کرنے کا. اسلام شخصی آزادی کی بات کرتا ہے کہ کسی کو فورس کر کے اس کی رائے، اس کی اوپینین نہیں بدلی جا سکتی. قانون میں تو انصاف ہوگا، جو قانون بنے گا انصاف پر مبنی ہوگا، وہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہوگا. خود اس کے اندر اس قانون کے خلاف کوئی کسی طرح کا امینڈمنٹ نہیں کیا جائے گا. اور انڈیویجول شخصی آزادی جو ہے، انڈیویجول لبرٹی، وہ اس کا پورا خیال رکھا جائے گا. کسی کو مجبور نہیں کیا جائے کہ تمہیں اس نظام کو ماننا ہے اور اس نظام ہی کو ماننا ہے. یہاں رہ سکتے ہیں چاہے اس کے خلاف ہو، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں چاہے اس کے خلاف ہو. وہاں رائے کا اظہار کرنے والا فاشسٹ نظام میں غدار کہلاتا ہے. جس نے رائے سے، ڈکٹیٹر کی رائے کے خلاف کچھ کیا، وہ غدار کہلاتا ہے کہ یہ غداری کی. اسلام انڈیویجول لبرٹی کو دیتا ہے. مثلا قرآن نے کہا، بنیادی اسلام کا بہت بنیادی اصول ہے یہ کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انہیں آزادی دی یہ طے کرنے کی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، حق پر چلیں یا حق پر نہ چلیں، یہ سلیکٹ کرنے کی آزادی دی. اپنے رسولوں کو بھیج کر بتا دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ بتا دیا. اس کے بعد کسی کو مجبور نہیں کیا وہ کہ نہیں ماننا وہ پڑے گا جو اللہ نے بتایا. انصاف نیچرل طریقوں سے کبھی اس دنیا میں بھی ہو جایا کرے گا ان کے لیے، اور ورنہ اس دنیا کے بعد زندگی جاری ہے، وہاں تو انصاف ہوگا ہی ہوگا. جو یہاں پر اس سے انصاف کی گرفت میں آنے سے جو زیادتی کرنے والے بچ گئے. تو یہ آزادی تو بالکل اختیار کی آزادی ختم ہو جاتی ہے اگر کسی کو فورس کیا جائے. تو اسلام کی جو بیسک فلسفی ہے، فلسفہ اسلام کا ہے، اس کے خلاف ہے یہ کسی کو مجبور کر دینا. باقی لوگوں کی بات تو الگ اور حکومتوں کی بات تو الگ. رسول سے یہ کہا اللہ نے قرآن کے اندر کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. تمہارا رب چاہتا تو کیا سب لوگوں کو ایمان والا بنا کر نہیں پیدا کر دیتا؟ اس نے پیدا کیا ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا ہے. اس نے نیوٹرل پیدا کیا ہے اور اس کے بعد ہدایت دے دی. قرآن نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تمہاری جو اصل جان ہے اس کو سنوارا، اس کے اندر بہت سی کوالٹیز رکھی اور اس کے اندر اس کی برائی بھی اور اس کی اچھائی بھی دونوں وہ اس میں الہام کر دی، اس میں ڈال دی. اب وہ اس کی مرضی اس میں سے جسے دل چاہے آگے بڑھائے، اور اگر برائی کو آگے بڑھائے، اچھائی کو دبا دے، اچھائی کو آگے بڑھائے. یہ ہے اختیار، اور اس اختیار پر وہ کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن اس نے کہا ہم چاہتے تو کر دیتے نا، سب ایمان والے ہوتے، ہم نے نہیں کیا. تو افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو ہم تم سے زبردستی کروائیں گے کہ یہ ایمان لے آئیں؟ تو ہم خود کر سکتے تھے، تم سے تمہارے زبردستی کا تو کوئی موقع ہی نہیں. تو اس شخصی آزادی کا اس حد تک اسلام جو ہے وہ کہ رسول سے کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکتے چاہے پاور میں ہو. تم جبری نہیں بدل سکتے لوگوں کو. بتاؤ گے، دعوت دو گے، انہیں سمجھاؤ گے، اور نہیں مانیں گے تو پھر یہ حساب اللہ کیا ہوگا وہ اس جس نے اختیار دیا تھا. ہاں، کوئی قانون کی جسے ہم پینل کوڈ کہتے ہیں، جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ دنیا کے ہر نظام کے اندر ہے، وہ اسلام میں بھی ہے کہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو سخت تکلیف پہنچ گئی، چوری ہے، ڈکیتی ہے، تو سزا دی جائے. ورنہ سب سے بڑا جرم تو اسلام کی نظر میں شرک ہے کہ اس ایک کے علاوہ پھر دوسرے لوگ جو ہیں، دوسرے اور ان کو اپنا الہ بنا لیا. یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس کی کوئی سزا نہیں، اس لیے کہ اس سے دوسروں پر فرق نہیں پڑ رہا زبردستی. اللہ کے خلاف کیا ہے، سزا مل جائے گی. تو اسلام یہاں صرف وہ سزائیں دیتا ہے یا مقرر کرتا ہے جس سے دوسرے لوگ سوسائٹی کے جو ہیں ان کے اختیارات، جائز اختیارات جو ہیں وہ کسی جگہ پر متاثر ہو رہے ہیں اور سلب ہو رہے ہیں، اس جگہ پہ سزا رکھتا ہے. اسے پینل کوڈ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹوٹل شخصی آزادی ہے. یہ فلسفہ بالکل غلط ہے، جھوٹا ہے، پھیلایا ہوا ہے. میں اور خطبوں میں اس کی تفصیلات بتا چکا ہوں، یہاں خالی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ بہت ہے اس کے اوپر قرآن اور حدیث کے ثبوتوں کے ساتھ تو میں نے دیے ہیں کہ ایسا نہیں کیا ہے اللہ نے، کہ یہ جو ہے کہ صاحب اللہ نہیں چاہتا اگر تو پھر ہم یہ کرتے ہی نہیں، ہم برے ہوتے ہی نہیں. یہ تو سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس نے نہیں چاہا تو کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ نہیں چاہے تو کوئی بے ایمان نہیں ہو سکتا.
تو یہ دونوں چیزیں تو آپس میں ٹکراتی ہیں. پھر اختیار کیسا اگر سب کچھ ٹوٹل اس کے ہاتھ میں یہ تھا ہے، لیکن اس اختیار کا اس نے بتا دیا کہ میں استعمال نہیں کروں گا. یہ آزادی دی ہے جس کا دل چاہے جس راستے کے اوپر جائے، اما شاکرا و اما کفورا. دل چاہے تو شکر گزار ہو، دل چاہے تو ناشکری کرے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے. تو بہت واضح طور پر اسے قرآن نے بہت کلیئر کٹ کر دی اس بات کو، بالکل محکم آیات کے اندر. اس کے خلاف جو بہت سی ہمارے یہاں روایات ہیں انہوں نے یہ غلط فہمی پھیلائی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کے خلاف جاتی ہے اور قرآن کی بہت محکم واضح آیات کے خلاف جاتی ہیں. بہرحال وہ موضوع نہیں یہاں پر. میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ اسلام شخصی آزادی کو بہت اہمیت دیتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے کہ انصاف ہو. اب اس کے لیے اس انصاف کو اور اللہ کے قانون کے اندر کیا ڈکٹیٹر نظام ہے، جو نظام ہے اس کے اندر کیا اپوزیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیا جھوٹی پبلسٹی کرنا ضروری ہے، غلط خبریں پھیلانا ضروری ہے، پریس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جو فیشن کے اندر ہیں تو یہ سب اس کی علامات میں سے ہیں. میں سب نہیں بتا سکا نا کہ اس کا مکمل پریس کے اوپر مکمل کنٹرول، ایجوکیشن کے اوپر مکمل کنٹرول. تو یہ کیا اسلام ان میں سے کچھ چیزوں کو لیتا ہے یا اس کا حامی ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ آئندہ خطبوں میں دوسرے نظام آتے ہیں نا، کمیونزم آتا ہے، وہاں پر بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے، اور دوسرے جو نظام آتے ہیں اس میں ڈیموکریسی ہے، وہاں کیا جا سکتا ہے. جمہوریت، شخصی آزادی، لبرلزم کی بات ہے. تو جب وہ آئیں گے تو اس میں پھر بہت سی چیزیں اور کور ہوں گی کہ اگر کوئی سوالات اسلام کے بارے میں رہ گئے ہوں کہ ان میں سے بعض چیزیں تو ایسی لگ رہی ہیں کہ اسلامی حکومت میں بھی ہوں گی. اسلامی حکومت کے نام پر جو حکومتیں یہ بات کو قائم ہوئی ہیں حضرت عمر کے دور کے بعد. اس میں حضرت عثمان کی تو حکومت منتشر ہو گئی فتنوں کے اندر، حضرت علی کی خلیفہ راشد تھے لیکن صحیح معنوں میں قائم ہی نہیں ہو سکی، خالی نام کے لیے قائم ہوئی اور صحیح معنوں میں اسٹیبل گورنمنٹ قائم ہی نہیں ہو سکی. تو اس لیے میں نے بات کی حضرت عمر کے دور تک، سارے خلفائے راشدین کی نہیں کی. تو اب یہ جو بات کے نظام ہے انہیں کوئی مثال دے کر رکھے کہ ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا اور مسلمانوں نے ایسا کیا تھا. اگر کوئی قانون اللہ کا بنایا اس کے خلاف کیا تھا تو غلط کیا تھا، وہ کم از کم اسلامی نہیں تھا، مسلمانوں نے کیا ہوگا اگر کیا ہے تو. یہ ہے ان دونوں کا ایک مختصر تقابل. اسلام کیا کہتا ہے، فیشزم، اور فیشزم کی علامات کیا ہیں، بہت سی اور ہیں. ان دونوں کو اگر ہم 24 پوائنٹس کو لیں تو بہت سی اور ہیں. میں نے آپ کو نام بتا دیے کہ جو انٹرسٹڈ اور ہو تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اتنے کی بنیاد پر بھی شاید آپ اپنے ذہن کے اندر کوئی اپنا ذہن بنا سکتے ہیں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہاں پر کہ یہ یہاں پر تو فاشزم آ رہا ہے، نام بدلتے رہیں. فاشزم نام تو صرف اٹلی میں تھا، نہ جرمنی کے اندر تھا، نہ اسپین کے اندر تھا، نہ سکارنو نے یہ نام دیا تھا، نہ لیٹن امریکہ کی دوسری اسٹیٹس جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی فاشسٹ حکومتیں تھیں، نہ وہاں یہ نام تھا. نام بدلتے ہیں نظام کے لیکن ہوتا وہ بنیادی ان نکات پر ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ فاشزم ہے. تو کیا یہ فاشزم ہے یا آ رہا ہے یا آ چکا ہے یا اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ایسی ہی کچھ باتیں جس پہ لوگوں نے الزام لگا دیے؟ یہ فیصلہ تو ان علامات کی روشنی میں اور مزید دیکھ لیجیے گا. دوسری اور چیزیں بھی جو مجھ سے رہ گئی یہاں پر کہنے کے لیے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے انہیں اور دیکھ لیجیے گا تو وہ طے کرنا آپ کا کام ہے. لیکن یہ بھی پھر آپ کا کام ہے ابھی اور یہ جاری رہے گا سلسلہ کہ آپ یہ طے کر سکیں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ اسلامی نظام کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کے اندر کم از کم حق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، سچ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا. وہاں خلیفہ وقت امیر المومنین کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی چارج کسی نے لگایا ہے اور وہاں پر اس کا مقدمہ جو ہے وہ اس کے قاضی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو فیصلہ وہ جو کچھ بھی کرے، اس لیے کہ بات حق کی ہے. وہ رولر ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں تو ہماری ڈیموکریسی میں بھی وہ قانون جمہوریت میں ہی بن جاتے ہیں کہ صاحب صدر جمہوریہ کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف، کسی گورنر کے خلاف اگر چاہے وہ جتنا بڑا جرم کر دیں کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی، کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا. وہاں مقدمہ قائم امیر المومنین کے خلاف کیا جا سکتا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ حق کی بنیاد پر ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ پاور میں کون ہے اور سارے مسلمانوں کا سردار ہے، اس کی بنیاد پر وہاں فیصلہ نہیں ہوتا. پھر آگے چلے گی سیریز، آگے کچھ اور چیزیں آئیں گی دوسرے نظاموں کے مقابلے میں. اسلام کیا کہتا ہے اور چیزیں بہت سی واضح ہو جائیں گی. یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہو، اس لیے کہ جتنی مسلم میجورٹی، مسلم اکثریتی ممالک ہیں وہاں کسی بھی جگہ کہیں پارشلی جزوی ایک دو چیزیں ہوں، اسلام کے نام کے اوپر کچھ چیزیں ہوں، لیکن پھر اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے جو ایسے قانون ہیں وہ سب اسے برباد کر دیتے ہیں. اگر کچھ قانون ایسے بنتے بھی ہیں کہ جو اسلامی قانون سے، صحیح اسلامی قانون سے لے لیے گئے ہوں
تو اصل میں صحیح معنوں میں تو اسلامی قانون ہے نہیں کہیں. ان کو سامنے رکھنے کے بعد آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ فیصلہ حق کا کریں گے اور صحیح کا کریں گے اور ہمیشہ حق کے گواہ بنیں گے. وہ گواہی چاہے عدالت کے اندر ہو، وہ گواہی چاہے سماج کے سامنے کچھ کہنے میں ہو، وہ گواہی چاہے اپنے عمل سے ہو. قرآن نے کہا اس حق کی گواہی آپ کو اللہ کے لیے دینی ہے، اپنی زندگی سے دینی ہے. یہ سلسلہ اس لیے تاکہ آپ ان مختلف نظاموں کو سمجھ سکیں جن کے لوگ حوالے دیتے ہیں. ان کے جاننے والے آپ سے بات کریں گے تو اس کی خوبیاں بتائیں گے، اچھائیاں بتائیں گے. آپ کی نظر پر رہے کہ نہیں اس سے ٹکراتی ہوئی جو باتیں، اس کے خلاف جو باتیں اسلام میں خوبی یہ ہے یا خوبیاں وہ ہیں، کیا چیز انسانیت کی فلاح کے لیے، اس کے بہبودی کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے زیادہ ضروری ہے. بارک اللہ لنا و تم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.